درس قرآن کریم کے حوالے سے بنیادی بات بیٹا آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ قرآن ہماری اسلامی تعلیم، اسلامی ثقافت اور کلچر کا مرکز ہے۔ وہ کتاب جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لانے والے تمام انبیاء میں سے کسی کو نہیں ملی، اور یہ افضل الکتب، افضل الرسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اولاد آدم میں تمام آنے والے انبیاء پر، تمام کتابوں اور صحائف میں افضل کتاب، افضل الرسل پر جو نازل ہوئی وہ کتنی اہم اور اللہ کی پسندیدہ کتاب ہوگی۔ اس کتاب کو ہماری تعلیم، ہماری تدریس، ہمارا درس، ہماری زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ حقیقت حال بڑی افسوسناک ہے کہ وہ کتاب ہماری تعلیم و تدریس کی زندگیوں میں ثانوی، ثالثی حیثیت کی حامل ہو گئی یا بالکل پس منظر میں چلی گئی۔ اس میں کہاں نقطۃ ضعف، کمزوری کا پوائنٹ کہاں ہے، اس کی ہمیں درستگی کرنی ہوگی، اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ حضرات ارباب مدارس کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ، اور آپ حضرات نے کل کو مدرس بننا ہے، انشاءاللہ منتظم بننا ہے، اللہ نے چاہا تو مستمع بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ذہن میں بھی یہ بنیادی باتیں ہوں کہ ان کو کس طرح ہم نے کل کو آپریٹ کرنا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دفعہ میں نے گزارش کی اپنے مدرسے کے حوالے سے کہ مدرسے میں یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ میری کوئی بات والد صاحب نے نہیں سنی اور یہ فرمایا کہ مجھے کچھ نہ بتاؤ، تم مجھے ایسا مدرسہ بنا کے دکھا دینا جس میں یہ خوبیاں ہوں اور اس میں یہ خامیاں نہ ہوں۔ تو گویا آج اگر کوئی چیز آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، آپ اس کو بھی اپنائیں۔ اگر محسوس کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو آپ کل کو جب صاحب مدرسہ بن جائیں گے، مدرس بن جائیں گے، تو آپ کل کو اس کو اختیار کر لیجیے۔ صرف تنقید اور نقد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کی اصلاح کی فکر کے اوپر غور و خوض نہیں کریں۔ عموماً یہ ہو رہا کہ ترجمہ قرآن کریم پہلے ہمارے وفاق کے نصاب میں شامل نہیں تھا، صرف جلالین اور بیضاوی یہ قرآن کریم کے حوالے سے شامل نصاب تھی۔ بیضاوی کتنی پڑھی جاتی تھی؟ عموماً 2 رکوع یا الناس اعبدوا تک۔ کوئی بہت خوش قسمت طالب علم ہو اور محنتی استاد ہو تو 1 پاؤ، اگر اس سے آگے ہو جائے تو خال خال اور نادر و نایاب۔ جلالین کے چند پارے ہوا کرتے تھے۔ اب چونکہ نصاب متعین ہو گیا، امتحان ہو گیا، تو اب کوشش ہوتی ہے اساتذہ کرام کی کہ زیادہ پڑھا دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام درد دل رکھنے والے علماء کی مسلسل توجہ دلانے پہ ترجمہ قرآن کریم ہمارے نصاب میں شامل ہو جائے، یہ خوش آئند بات ہے۔ لیکن ترجمہ قرآن کریم کو ایک انتہائی آسان چیز سمجھتے ہوئے عموماً ایسے استاد کو ترجمہ قرآن دیا جاتا ہے جو بالکل مبتدی ہو، نیا ہو یا کمزور ہو۔ ہوگا کیا جب ایسا کمزور استاد آپ کو یہ افضل الکتب پڑھائے گا تو ظاہر ہے کہ نہ اس لیکچر کی آپ کے ذہن میں کچھ اہمیت ہوگی اور نہ اس سے آپ وہ کچھ سیکھ پائیں گے جو آپ نے کل کو خود سیکھنا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے۔ تو بیٹا بات یہ ہے کہ آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کمزور استاد کو دیں، بلکہ اس میں کم سے کم متوسط اساتذہ کو پارے دیے جائیں تاکہ طلباء کے ذہن میں قرآن کریم کی جو اہمیت ہے وہ بیٹھے اور ان کو کچھ سمجھ آئے تاکہ کل کو وہ آگے سمجھا سکیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ترجمہ قرآن کریم پڑھ رہے ہو تو آپ اس کو روٹین سمجھ کر نہ پڑھو، یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ وہ کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کے اوپر نیکیوں کا وعدہ ہے،
حدیث شریف کے ایک ایک حرف پر آپ کو نیکیوں کا وعدہ نہیں سنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اوپر سنا ہے، اتنی اہم کتاب ہے۔ تو آپ قرآن کریم پہ خود جہاں آپ کو تکرار اور مطالعے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اس تکرار اور مطالعے کے ٹائم میں آپ اس قرآن کریم کے سبق کو اہمیت سے پڑھیں اور اس کے جو مفردات ہیں ان مفردات کو یاد کریں۔ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ روزانہ کے سبق میں جو نئے مفردات ہیں، پہلے دن 10 ہوں گے، اگلے دن 8 ہوں گے، 2 پہلے والے مفردات آپ کو مقرر آ گئے، اس سے اگلے دن 6 ہوں گے، پھر 5 4 کا تناسب رہے گا جو یومیہ آپ کے مفردات چل رہے ہیں۔ یہ مفردات جب آپ یاد کر لیں گے تو کل قرآن کریم کی کسی جگہ سے آپ کو درس دینا پڑے آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، چونکہ قرآن کریم کے مفردات آپ نے زبانی یاد کیے ہوئے۔ مفردات القرآن کے عنوان سے قرآن کریم کے تمام کلمات کے حوالے سے بالکل پاکٹ سائز میں بکس موجود ہیں جن میں ایک ایک کلمے کی کمانہ کو لکھا ہوا ہے، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفردات القرآن وہ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، وہ ذرا تھوڑی سی بڑی ہے تو اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ القرض قرآن کریم کے ترجمے کو جہاں اساتذہ کرام محنت توجہ کے ساتھ پڑھائیں، آپ حضرات کے اوپر بھی ہے کہ آپ اپنے بوجھ دوسروں پر ڈال کے خود اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہ دیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی قرآن کریم کو اہمیت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کے اوپر صرف ترجمہ متعین ہے، کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں ہے کہ آپ خود اپنے طور پر تیاری کریں اور آپ کسی ایک آپ تفسیر کا مطالعہ بھی ساتھ کر لیا کریں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ جی امتحان میں نہیں آنی مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، قرآن کو قرآن سمجھ کے محبت شوق جذبے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، کسی ایک آپ تفسیر چاہے وہ مختصر کیوں نہ ہو اپنے طور پر اس کو مطالعے میں رکھیں، یہ آپ کو امتحان میں بھی مفید ہوگی اور آپ کی زندگی میں بھی مفید ہوگی کہ پورے کے پورے قرآن کریم کو درجہ وار پارہ وائز جب آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا تو ایک مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے گزر چکی ہے، کل کو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو بیٹا یہ تو وہ مرحلہ ہے جو تعلیمی زندگی کے دوران کا ہے۔ اگلا مرحلہ ہماری عملی زندگی کا ہے۔ عملی زندگی کی صورتحال اس سے زیادہ فکر مندی والی ہے، تشویشناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مختلف نمازوں کے بعد نمازوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے اور جو قرآن نازل ہوا وہ ان کو سکھاتے۔ تو گویا یہ سیکھنے سکھانے کا جو ماحول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقاعدہ استاد مقرر تھے اصحاب صفہ کے، وہ فجر کے بعد جو سیکھنے والے زیادہ وقت دینے والے اصحاب صفہ اور دوسرے حضرات تھے، وہ اشراق کے بعد تک بیٹھ کر قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے مفہوم و معانی کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھتے اور سمجھتے رہتے۔ تو پھر اس کے بعد جو ان مجالس میں شریک نہیں ہے دوسرے صحابہ آ کر ان سے سیکھ لیتے۔ تو سیکھنے سکھانے کا جو ماحول تھا اس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں لایا ہوا تھا۔ آپ اپنے اساتذہ کرام سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم قرآن آیات کو سمجھتے ہیں، جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے اس سے اگلی آیات کو ہم نہیں سیکھتے۔ گویا سیکھنا، اس پر عمل کرنا اس حد تک صحابہ کرام کی زندگی میں رچا بسا ہوا تھا۔ ہم قرآن کریم کے مشن کے علم بردار ہیں، اس کی تلاوت کے حوالے سے، اس کے مفہوم و معانی کی آگے توصیل کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے ہم اس کے امین ہیں۔ اس کے لیے کسی سیاسی جماعت نے آ کر قرآن نہیں پڑھانا، ٹھیک ہے، کسی دکاندار نے آ کر قرآن نہیں پڑھانا، آپ قرآن کے سیکھنے سکھانے کے دعوے دار ہیں، علم بردار ہیں، تو اس مشن کو آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ کیا ہم بڑھا رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ اپنی مساجد کا جائزہ لیں کہ ہماری کتنی مساجد میں درس قرآن کریم ہوتا ہے۔ آپ کو اگر 5% تناسب مل جائے تو میں سمجھتا ہوں غنیمت ہے،
5% से भी कम मसाजिद में दर्स कुरान होता है। वजह क्या है? एक वजह, हमने इसकी अहमियत को नहीं समझा। दूसरी वजह कि हम मेहनत के आदी नहीं हैं, और अगर हमें दर्स कुरान देना पड़ जाए तो हमें उसके लिए मुताला करना होगा, हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। और ये चूंकि मेहनत तलब मामला है, हम कहते हैं कि हम इमाम मुकर्रर हो गए, तनख्वाह हमें मिल रही है, लिहाजा अगर मैं दर्स कुरान नहीं दूंगा मेरी तनख्वाह में कमी नहीं होगी, अगर मैं दर्स कुरान दूंगा मेरी तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा, लिहाजा मुझे दर्स कुरान देने की जरूरत है। अब ये अलमिया नहीं तो और क्या है कि अगर हम जिम्मेदारी के मरहले में पहुंचने के बाद भी अपनी सोचों को बच्चों वाली सोच रखें कि जी जैसे असातिज़ा किराम कहते थे कि इतने बजे से इतने बजे तक तुमने बैठना है, हम बैठ जाते थे, इसके बाद आपके पास फ्री टाइम है, हमने किताब को हाथ नहीं लगाना। अगर अमली जिंदगी में निकलने के बाद भी हमारी सोचों में वो बचकाना सोच नहीं बदली तो हम कैसे अपने माहौल और माशरे में इस्लाही तब्दीली ला सकते हैं? अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से। सूरत हाल ये थी, हर मुसलमान को कुरान करीम से उतनी ही मोहब्बत है जितनी मोहब्बत उसको होनी चाहिए। अब उस मोहब्बत के तनाजुर में वो कुरान सीखना चाहता है, हम उसको सिखाने के लिए माहौल नहीं मुहैया कर रहे। जब हमने माहौल मुहैया नहीं किया, जो इंशाअल्लाह अहल थे इस बात के कि कुरान करीम सीखने सिखाने और दर्स का माहौल लोगों को मुहैया करें, जब हमने माहौल मुहैया नहीं किया तो आप अपने असातिज़ा से वो मुहावरा क्या सुनते हैं, खाना खाली रहा, क्या कहते हैं आगे, देव में गिरत, कि खाली घर में शयातीन जिन्नात आके बसेरा कर लेते हैं। जब आप अहले हक ने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया और लोगों के अंदर तिश्नगी मौजूद है, तो फिर गलत लोगों ने लोगों की इस तिश्नगी से फायदा उठाते हुए उन्होंने दर्स कुरान के उन्वान से काम शुरू कर दिया। लोग वहां जाने लगे। आपने क्या किया? बजाय इसके कि आप भी दर्स कुरान का मुतबादल निज़ाम देते और फिर कहते कि भाई दर्स कुरान यूं होता है और उसके लिए इंसान को कुरान का इल्म भी होना चाहिए, उसके पीछे ये इल्मी बैकग्राउंड भी होना चाहिए जो तदरीस के लिए ज़रूरी है, और हम आपको ये मौका मुहैया कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाया करें। वो आपके यहाँ आने लग जाएंगे और उनको खुद एहसास हो जाएगा कि जब अहले इल्म दर्स देते हैं तो वो कैसे होता है, और जब कम इल्म वाले दर्स देते हैं तो वो किस मरहले और मैयार का होता है, उसमें कौन सी गुमराहियां आ जाती हैं, कौन सी गलतफहमियां आ जाती हैं, तो वो खुद ब खुद आपके पास चलकर आने लग जाएंगे जब आप मुतबादल देंगे। जब आप मुतबादल नहीं देंगे और आप तनकीद से काम चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, ना चल रहा है। आप औरों पे तनकीद करते हैं, जाहिल है, बेअमल है, इल्म हासिल नहीं किया, ऐसे आके दर्स देने लग जाते हैं, आपकी इन बातों का कोई असर नहीं होगा। लोग सीखना चाहते हैं, आप सिखा नहीं रहे, तो जहां उनको सीखने का मौका मिलेगा वहां वो जाएंगे ना सीखने के लिए। तो इसलिए हमें वो माहौल खुद मुहैया करना है ताकि कुरान के नाम पर जो गलत लोग गुमराहियां फैला रहे हैं उनको उनसे बचाया जा सके। अगर हम दर्स कुरान नहीं देंगे और गलत लोग दर्स कुरान देंगे और लोग गुमराह होंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं जिम्मेदार कि मैंने लोगों को, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैंने पढ़ने के बाद लोगों को पढ़ाना है, कम से कम अपनी मस्जिद को मैंने मरकज़ दर्स बनाना है, कम से कम। जब मैंने नहीं बनाया तो मैं अल्लाह के यहाँ जवाब दे दूँ कि अहले महल्ला की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती थी, अहले महल्ला से तनख्वाह तुम लेते थे, इन लोगों के अकीदे और अमल की दुरुस्तगी की जिम्मेदारी तुम पर थी और तुमने मेहनत करके उनको वो चीज़ नहीं दी। तुम्हारे मोहल्ले में गलत लोगों ने आके दर्स कुरान दिए और तुम्हारे मोहल्ले के लोग गुमराह हुए, तुमने तनकीद और फतवे से काम चलाना चाहा और वो नहीं चला, लोग गुमराह हुए। उस गुमराही का जिम्मेदार जो होगा अल्लाह के सामने इसका जवाब देगा।
اس جواب دہی کے تصور کو اپنے سامنے رکھیے۔ اس کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں علاقے میں امام نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میں تنخواہ دار نہیں ہوں تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو جب اللہ نے علم دیا ہے، اگر ایک آیت سیکھنے والے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، تو جس کو قرآن کی ذمہ داری، قرآن کی تعلیم اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ قرآن کو آگے پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ تنخواہ دار نہیں بھی ہیں تو بری ذمہ نہیں ہیں آپ اپنی ذمہ داری سے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء، صلحاء، آپ اپنی تاریخ کو دیکھیے، وہ تنخواہیں لے کر ہی کام کرنے والے نہیں تھے۔ آپ فقہ کے مسائل میں پڑھتے ہیں کہ یہ تنخواہ تو آپ کو متاخرین نے گنجائش نکال کر اس کے لیے دی ہے، ورنہ تو اس کے اوپر متقدمین میں تو آپ کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا یہ جتنا دین پھیل کے آپ تک پہنچا ہے، یہ تنخواہ والے لوگوں کی صرف سپرد نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے ہیں۔ تنخواہ لے کر کام کریں تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن نہ لے تو ہم یہ ذمہ دار، ہم یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو جاتے کہ میرے پاس تو مسجد نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو اپنا رہائش کا گھر دیا، اللہ اس کو آباد کرے، اس کو آپ نے آباد کرنا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے قرآن کی تعلیم و تدریس کے ساتھ۔ آپ کا کرائے کا مکان ہے تو، آپ کا ذاتی مکان ہے تو، اس میں ظاہر ہے ایک بیٹھک تو ہے نا، بیٹھنے کی جگہ۔ آپ اپنی بیٹھک سے درس قرآن کریم کا آغاز کریں، جس میں آپ کے بہن بھائی شریک ہوں اور آپ کے دوست احباب شریک ہوں، آپ کے ہمسائے اور گلی محلے کے لوگ شریک ہوں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیٹھک میں درس قرآن کریم کا آغاز کریں گے تو 10 سے 15 20 سننے والے آپ کی بیٹھک میں ضرور آئیں گے۔ جب آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو اب سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ جو آپ کے وسائل تھے ان وسائل کے مطابق آپ نے اپنی ذمہ داری ڈلیور کرنی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ خود اہل محلہ کی طرف سے اس درخواست کا اظہار ہوگا، حضرت ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے ہاں درس قرآن سن کے، اگر آپ کرم فرمائیں تو یہ درس قرآن ہمارے ہاں بھی ہو جائے کرے، ہم بھی اپنے دوست احباب کو بلا لیا کریں گے، اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے یا فلاں دن ہمارے لیے مناسب ہے، آپ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہمارے ہاں بھی تشریف لائے کریں، ہمارے ہاں بھی درس قرآن ہو جائے کرے، تو آپ کے محلے میں درس قرآن کی فضا اور ماحول بننا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود اس پہ محنت کریں، لوگوں کو بریف کریں، لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھی اللہ کا شکر ہے ان 2-4 گلیوں میں تو درس ہوتا ہے، تو اگر یہی نیکی کا کام آپ کی بیٹھک میں بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، آپ بھی اپنے دوست احباب کو بلا لیا کریں۔ تو جب آپ رفاہی بنیادوں پہ شوق کے ساتھ اس چیز کا اظہار کریں گے، وہ کہے گا جی میرے لیے اس سے خوشی کی اور کیا انتہا ہو سکتی ہے کہ میرے گھر میں درس قرآن ہو اور اللہ کا ذکر میرے گھر میں ہو، آپ بالکل تشریف لائیں اور درس قرآن دیں۔ گزشتہ دنوں ایک دوست نے مجھے بتایا، میں شارٹ کورسز میں اس کا ذکر کروں گا، کہ ایک دیندار آدمی نے مشن بنایا وہ اپنی زندگی کا کہ میں نے ناظرے کے حلقات قائم کرنے ہیں۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ اپنا ٹارگٹ رکھتا ہے 5-7 گلیوں کا، کہ ان 5-7 گلیوں میں دوستوں کے پاس جاتا ہے، جی آپ اپنی بیٹھک کو 1 گھنٹے کے لیے دے سکتے ہیں، میں نے وہاں ناظرہ کا حلقہ بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، میرے بچے بھی پڑھیں گے اور دوسرے گلی محلے کے بچے بھی آئیں گے، تو بالکل میری بیٹھک حاضر ہے، آپ یہاں درس قرآن کو ناظرہ قرآن کریم شروع کریں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ ایک استاد کو مقرر کر دیتا ہے، استاد کی تنخواہ کہتا ہے میں دوں گا، وہ استاد کی جو 2-2.5-3 ہزار تنخواہ ہے اس کو دیتا ہے، کہتا ہے 1 گھنٹہ آپ نے بچوں کو آ کے پڑھانا ہے، تو ماشاءاللہ پوری گلی کے 20-30-40 بچے جو ہیں وہاں آ کے پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ آگے جا کے محنت کرتا ہے، لوگوں کو بریف کرتا ہے، قائل کرتا ہے، جہاں اس کو بیٹھک مل جاتی ہے وہاں آپ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر اس طرح اللہ کے نیک بندے اپنی آخرت کو کمانے کے لیے یوں قرآن کریم کے مشن کو آگے پھیلا رہے ہیں، ناظرے کو پھیلا رہے ہیں، تو آپ درس قرآن کے لیے بھی محنت کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کے لیے اسٹیج بنا کے مہیا کرے گا کہ خطیب پاکستان علامہ فلان وہ آپ تشریف لائیں گے درس قرآن دینے کے لیے، نہیں، ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں گھر گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، انفرادی ملاقاتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، جگہ جگہ پہ خود اپنا مشن لے کے جاتے تھے، یہ نہیں کہ وہ لوگ چل کر آئیں گے تو پھر میں مشن نبوت ادا کروں گا، نہیں، خود چل کے جاتے تھے اور اس میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے تھے۔ اگر ایک عالم دین اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔
आगे बढ़िए, लोग मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, आपको गलत नहीं कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई माजूरत कर ले, दूसरे से बात करें, तीसरे से बात कर लें। इस तरह ये है कि आप दर्स कुरान करीम का माहौल बनाइए, और वो बनाना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि माहौल नहीं है, माहौल भी है, जगह भी आपको मिल सकती है, आप उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लीजिए। तो अगर आप इमाम मस्जिद हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, अगर नहीं है तो भी आप बरी जिम्मा नहीं है। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में दर्स कुरान करीम किया करते थे अपने शेरावाला में। उनकी जो मेहनत थी, उस दर्स कुरान करीम में दुनिया दुआरदार लोग आके बैठते थे। वो जो तैयार किए हुए अफराद थे, वही तैयार करता अफराद जो उस वक्त ऐसे बीए कर रहे थे, वो रफ्ता रफ्ता ब्यूरोक्रेसी में आए, वो बड़े बड़े ऑफिसर्स बने। वो ऑफिसर्स जब बने तो ये वो लोग थे जिनमें फिर नवाब काला बाब निकलता है, ये वो लोग थे जिनमें बड़े बड़े वो मुअत्तक़ीदीन और नेक लोग निकलते हैं। और ये लगानी साहब जो हैं, इनके बड़े वो हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत याफ्ता, ये वो लोग हैं जो नौजवानी के दौर में हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का दर्स कुरान सुना करते थे और फिर रफ्ता रफ्ता वो आगे बढ़े। अब उनकी जो मेहनत थी वो तो करके चले गए, जो उनके लगाए हुए फल पौधे थे वो जवान होकर बूढ़े हो गए। पीछे लोगों ने कितनी मेहनत की वो मेरे और आपके सामने। अब अगर उस मेहनत में कोई कमी कमजोरी आई है तो बेटा हमने आपने मिलकर उसको खत्म करना है। सोने से काम नहीं चलेगा, लोगों पे नफ्स से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़कर काम करने से काम चलेगा। हज़रत मौलाना असलम शेख रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इस दर्स कुरान के मिशन को आगे बढ़ाया और अपने इस माजूरी के बावजूद उन्होंने उस मिशन को जिंदा किया, अफराद को तैयार किया, तफासिर लिखी, दुरूस लिखे, खुलासाजात लिखे और लिख के उन्होंने फिर से दर्स कुरान के इस मिशन को मीडिया पर भी और आवाम में भी जिंदा करने के लिए मकदूर भर कोशिश की। अगर मौलाना असलम शेख रहमतुल्लाह अलैह अपने इस माजूरी की कैफियत में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो बेटा मैं आप क्यों नहीं कर सकते? हम आप तहैया कर लें कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और विरासत नबवी के दावेदार हैं, आपके मिशन को आगे बढ़ाना है, लिहाजा हमने कुरान करीम के दर्स को जिंदा करना है जो सुन्नत है और हमारे अकाबिरीन का मनहज दावत व तबलीग है। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में ये ऐलान कर रखा था कि पूरे लाहौर में कहीं भी 3 आदमी मुझे तैयार कर दो जो दर्स कुरान सुनने के लिए तैयार हों, मैं अपने खर्चे पर आऊंगा, अपने खर्चे पर जाऊंगा, वहां से कुछ नहीं खाऊंगा। 3 आदमी सिर्फ सुनने वाले लाहौर में जहां कहीं मुझे देते, और अपने पास कार नहीं है, टांगों पे बैठ के जाया करते थे और जाके वहां दर्स कुरान दिया करते थे। तो इन अकाबिरीन के बेटा मेहनत है, जद्दोजहद है, जिसका समरा आप खा रहे हैं। अल रशीद के जिम्मेदार मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, उन्होंने इसके लिए खूबसूरत सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये जो जिम्मेदार साथी हैं वो समझते हैं नगाल किसे कहते हैं। क्यों जी, नगाल के माने को कौन कौन समझता है? थोड़े लोग समझते हैं। ये जो ज़मीन को पानी देते हैं ना, तो वो खाले में जो पानी जा रहा होता है ना, वो पानी एक वक्त पे बंद हो जाता है, फिर वो जहाँ से चला होता है ना, वो आगे कुछ देर तक चलता रहता है जब तक कि उसका बैलेंस नहीं होता। इस बचे हुए पानी को नगाल कहते हैं हमारी ज़मींदारों की ज़ुबान में। तो वो फरमाते हैं भाई आज का जो कुछ हम खा रहे हैं ना, ये अपने बुजुर्गों की मेहनत का नगाल हम खा रहे हैं कि वो जो मेहनत करके चले गए थे उनकी बाकियात को हम खा रहे हैं। हमने कितनी मेहनत की वो कुछ मामला इतना हौसला अफजा नहीं है। तो अलबत्ता बेटा ये है सूरत हाल दर्स कुरान करीम की अहमियत के हवाले से हमने देना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है और अपनी मकदूर भर मुमकिन मेहनत करनी है। कैसे देना है इंशाअल्लाह उस हवाले से हम बातचीत अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अब आप एक दफ़ा अपनी तमरीन कर लीजिए और तमरीन के बाद थोड़ा सा वक्त आप अपने